آداب دوستو، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں. دوستو آج ہم بات کریں گے خدا اور موریلٹی پہ، کیونکہ خدا کا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن کیا خدا دیتا ہے یا چیزیں یونیورسلی اچھی اور بری ہیں. تو یہ کوشچن جو ہے بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اگر تو ایک چیز صرف خدا کے کہنے سے اچھی اور خدا کے کہنے سے بری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جس کو خدا اچھا ہوتے ہوئے بھی برا کہہ دے گا وہ برا بن جائے گا، اور جسے وہ اچھا برا ہوتے ہوئے اچھا کہہ دے گا وہ اچھا بن جائے گا. تو یہ پھر صحیح موریلٹی تو نہ ہوئی، انصاف پہ مبنی تو نہ ہوئی کہ یہ تو خدا نے کہہ دیا تو آپ نے مان لیا کہ جی یہ اچھا ہے، اور آپ نے خدا کے کہنے پہ مان لیا کہ فلاں بات بری ہے. اب حقیقتاً وہ اچھا یا برا ہے یا نہیں، یہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا جو چیزیں واقعی اچھی ہوتی ہیں ان کو اچھا کہتا ہے، یا جو واقعی جو کام برے ہوتے ہیں ان کو برا کہتا ہے، یا خدا کی مرضی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو برا کہہ دے. یعنی مثال کے طور پہ کہ قتل ویسے تو برا نہیں ہے، کسی کو کا خون کر دینا، مگر کیونکہ خدا نے کہا اس لیے برا ہے. کسی کے ساتھ کسی کو سیکشولی ابیوز کر دینا اور اس طرح کے کام کر دینا وہ ویسے تو برے نہیں ہیں، مگر کیونکہ خدا کہہ رہا ہے تو اس لیے برے. ٹھیک ہے، تو کیا یہ خدا کی ڈیفائن کی ہوئی موریلٹی ہے جس کو آپ مانتے ہیں، یا چیزیں ویسے ہی اچھی یا بری ہوتی ہیں؟ تو اب ایک بات ہے کہ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے کہنے سے کوئی بات اچھی یا بری ہو جاتی ہے تو پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر خدا تو ایک ڈکٹیٹر ہو گیا کہ وہ جو ہے جس چیز کو اچھا سے کہے گا وہ اچھا ہے، اور جس کو کہے گا برا ہے وہ برا ہے. یعنی سیاہ و سفید کا مالک وہ ہے. تو میں پہلے بھی یہ بات کئی بار اپنے چینل پہ کر چکا ہوں کہ مذہب جس موریلٹی کو پریچ کرتے ہیں، جس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں، وہ اصل میں ایک ٹوٹیلیٹیرین موریلٹی ہے. جیسے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں کہ پہلے خدا کو مان لو تو پھر تو ہر چیز ہی ثابت ہو جائے گی. یعنی پھر ول آف گاڈ ہر چیز کی جسٹیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے، انجینئر کے مطابق تو ظاہری بات ہے کہ موریلٹی کی بھی جسٹیفیکیشن ول آف گاڈ ہے. انجینئر خود کہتا ہے کہ کون خدا کو پوچھ سکتا ہے کہ فلاں چیز اچھی ہے یا فلاں چیز بری ہے. مگر اس سے فلسافیکل کوسچن ختم نہیں ہوتا، اس سے مذہبی کوسچن صرف ان کے لیے ختم ہو جاتا ہے جو خود مذہب کو مانتے ہیں. جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی یہ مذہبی کوسچن موریلٹی کا ختم نہیں ہوتا، مذہبی کوسچن بھی ختم نہیں ہوتا کہ خدا کیسے فلاں چیز کو اچھا یا فلاں چیز کو برا کہہ سکتا ہے. اب ایک آئیڈیل سچویشن میں جہاں پہ مذہب کے خدا نے کسی بھی چیز ایسی کو برا نہیں کہا جس کو آپ اور میں بھانپ گئے ہیں کہ بری ہے. جیسے ایک سمپل بات ہے کہ جیسے ہم یہ بھانپ گئے کسی عورت سے اس کی مرضی کے بغیر فورسفلی اس کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کرنا، اس سے جنسی تعلق بنانا، ٹھیک ہے، ایک غلط بات ہے، صحیح ہے، اسے جنسی طور پہ استعمال کرنا ایک غلط بات ہے. مگر دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا خدا اس چیز کو جسٹیفائی کر رہا ہے یا نہیں. تو ہمیں بہت سے مذہبوں میں اور بہت سی جگہوں پہ یہ بات ٹوٹلی جسٹیفائڈ دکھائی دے دیتی ہے. جیسے کہ ہم ایک سمپل سی بات کرتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم کئی بار ذکر کرتے رہتے ہیں کہ مرد اپنی بیٹی کو بیچ سکتا ہے کہ وہ اس کی شادی جس کے ہاتھ مرضی کر دے. ٹھیک ہے، اور جب وہ اسے بیچ سکتا ہے تو ظاہری بات ہے اس لڑکی کی مرضی تو نہیں ہے اس تعلق کو بنانے میں، اور جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ریپ ہی ہے اصل میں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جنگ میں جب جاتے تھے بنی اسرائیل بھی تو وہ بھی کسی عورت کو لونڈی بنا کے لے آتے تھے اور پھر آ کے اس سے وہ شادی کر لیا کرتے تھے، مگر وہ شادی بھی ریپ ہی ہے. یہاں پھر ایک بہت مشہور کیس جو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا بلکہ باقی تمام ابراہیمی مذہبوں میں ملتا ہے کہ ابراہم جو تھا اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی سارا سے. تو کیا ہوا، سارا نے جو لونڈی اسے مصر کے بادشاہ نے تحفے میں دی تھی وہ اس نے لے لی اور اس نے اپنے خاوند کو دے دی، اور اس کے خاوند نے اس سے سیکس کیا اور اس سے بچہ پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی وہ بھی ایک لونڈی تھی اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ریپ ہی تھا ہاجرہ کے ساتھ جو ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگر ہم مختلف جہاد کے قصے دیکھیں تو لونڈیاں خیرات کی طرح نہیں بلکہ مال غنیمت میں بٹ رہی ہیں سب کو، اور ان کا استعمال ہو رہا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جو آج آپ کی اور ہماری ایک ہیومنسٹ ڈیفینیشن ہے کہ ایک چیز کو آپ کس صورت میں جنسی زیادتی یا پھر ریپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے مطابق تو یہ سب فعل، یہ سب کام جو کہ مقدس ہستیوں نے مقدس وقتوں میں خدا کی مرضی سے کیے، یہ اصل میں غلط ہی کہلاتے ہیں. تو پھر کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کے کہنے سے یہ غلط کام صحیح ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ چلیں فرعون تو فرعون تھا نا،
مگر ہاجرہ بھی کیا فرعون تھی کہ اس کو اس طرح کا سزا دینے کی ضرورت تھی؟ یا پھر اور بہت سی عورتیں جو کہ مسلمانوں کے ہاتھ جنگوں کے میدانوں میں آتی تھی، ٹھیک ہے، جیسے بنو مستلق کے اوپر حملہ کیا اور وہ اپنے مویشیوں کو پانی دے رہے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو کوئی پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ان پہ حملہ کرنے آ رہا ہے. بخاری کی اور مسلم کی حدیثوں سے یہ باتیں ثابت ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ کیا وہ جو لوگ تھے اور ان کی عورتوں کو جب لونڈیاں بنایا گیا اور انہیں یوز کیا گیا، تو کیا اللہ اس چیز کو نیکی، اللہ نے برائی کو نیکی بنا دیا اس ٹائم؟ کیونکہ ایک چیز ہے نا، ایک ایسا شخص جس کا سٹینڈرڈ ڈبل ہو نا، وہ بھی آپ کو رول نہیں بنا کے دے سکتا، وہ پرنسپل نہیں دے سکتا، وہ آپ کو قانون اور اچھائی اور برائی کی تعریف نہیں بتا سکتا. یعنی اگر فرض کریں کہ کوئی غیر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنائے تو وہ برا ہوگا. ہاں وہ ہوگا برا، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جسٹیفائڈ ہو، ٹھیک ہے، وہ برا ہوگا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ دوسری جانب جب مسلمان ایسا کریں تو وہ اچھے ہوں گے. اسی طرح جب مصر والے بنی اسرائیل کو غلام اور لونڈی بناتے تھے تو وہ درست تھا، وہ غلط تھا. مگر جب بنی اسرائیل دوسروں قوموں کو لونڈی اور غلام بناتے تھے تو وہ درست تھا، ٹھیک ہے. اور نہ صرف وہ درست تھا بلکہ وہی بنی اسرائیل جس کو خدا نے غلامی سے نجات دی، 10 آفتیں ڈال کے مصریوں کے اوپر ان کو بچا کے لایا اور 100 بار یہ بتایا کہ غلامی بہت بری چیز ہے. اور وہی خدا جو تھا اس سے پہلے کہ جب وہ غلامی کو برا کہتا، وہ ہاجرہ کی غلامی اور اس کے ریپ ہونے اور اولاد پیدا کرنے کو انڈورس کر چکا تھا. یعنی ہاجرہ بھی تو ایک لونڈی تھی نا. یعنی مصریوں کی بیٹی کو لونڈی بنا کے اسے سیکس آبجیکٹ کی طرح یوز کر کے اس سے اولاد پیدا کروانے کو خدا نے صحیح سمجھا، اور نہ صرف صحیح سمجھا بلکہ بعد میں اس کو گھر سے بھی نکال دیا. اگر آپ اسلام کے مطابق دیکھیں تو وہ تو اسے ایک بڑی ہی لیپا پوتی کر کے بڑے اچھے طریقے سے پینٹ کرتا ہے کہ جی اللہ کے حکم سے جانے کا حکم دیا اور وہ چلی گئی اور فلاں. مگر جب آپ بائبل کو دیکھتے ہیں تو تب آپ کو اصلیت پتہ چلتی ہے کہ وہ بیچاری گھر سے دھتکاری اور نکالی گئی، در بدر کی گئی، ٹھیک ہے، اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ در بدر کی گئی، ٹھیک ہے. اور وہ وہاں سے نکال دی گئی اور وہ بیچاری صحرا میں چلی گئی اور اس کا بیٹا صحرا میں رہتا رہا. جبکہ اسحاق کو اتنی زیادہ مویشی مال، یعنی جب ابراہیم مرا ہے بائبل کے مطابق تو وہ بہت امیر شخص تھا اور اس کی ساری جائیداد اسحاق کو ملتی ہے، ٹھیک ہے. مگر دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو اسماعیل کو کچھ بھی نہیں ملتا. اور وہ پھر جب یہ مصر میں جا کے غلام بنتے ہیں تو خدا کو بڑا خیال آتا ہے کہ وہ میری قوم غلام ہے، ان کے بیٹوں کو مار دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ڈھمکاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تب کیا ہوتا ہے، تب خدا ان پہ 10 آفتیں بھیج دیتا ہے. مگر خدا کو بالکل بھی خیال نہیں آتا کہ ہاجرہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے، آپ خود یہ سوچیں، اتنی ساری ایگزامپلز آپ کے ذہن میں سامنے رکھی ہیں میں نے، ان کے مطابق آپ خود یہ دیکھیں کہ کیا خدا واقعی ہی بری چیزوں کو برا کہہ رہا ہے، یا خدا کا بس دل کرتا ہے کسی بھی چیز کو اچھا کہہ دیتا ہے اور اس کو انسان مان لیتا ہے. تو مورل کوڈ کیا ہے اصل میں؟ آپ کو اور ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ مورل کوڈ خدا کا کیا ہے. کہ خدا کا دل کیا کسی بھی بری چیز کو اچھا کہہ دیا اور وہ اچھی ہوگی، کسی کو اچھائی کو برا کہہ دیا تو وہ بری ہوگی. جیسے ایک سمپل بات کرتے ہیں، اب آپ کہیں گے اچھائی کو برا کہنے کی کیا خدا نے ایسا تو کیا ہی نہیں ہے. خدا نے ایسا کیا ہے، بہت بار کیا خدا نے ایسا. اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو بھائی زید جو تھا، زید جس کو رسول اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اس بیٹے کو آگ کر دیا، اسے کہا کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے. تو وہ زید بن محمد سے زید بن حارث ہو گیا، جہاں پہ اڈاپشن ایک بہت بڑی اچھائی ہے کہ آپ کسی یتیم کو، کسی غریب کو لے لیں اور اس کو پالیں اور اسے اپنی اولاد اور اپنا نام دیں اور وہ ایک اچھی زندگی گزارے، بلکہ اس کی نسلیں آگے سے ایک اچھی زندگی گزاریں. خدا نے اس چیز کو غلط کہہ دیا، ٹھیک ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ کیسے جسٹیفائڈ ہے. جیسے اب ایک اور چیز ہے کہ بہت سے کیسز میں، اور بہت سے کیسز ہیں، جیسے ایک سمپل بات ہے، عورتوں کو برابری کا حق دینا. کیا کسی مذہب نے دیا؟ کسی نے بھی نہیں دیا. کیا یہودی اور کرسچن کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے عورت کو برابری کا حق دیا؟ وہ آپ کو ویسٹ کی اگزامپل دکھا کے کرسچن آپ کو ضرور یہ کہیں گے کہ ہاں جی آج دیا ہم نے، مگر وہ انہوں نے کرسچینٹی نے نہیں دیا، وہ آج کی سیکولر ہیومنسٹ دنیا نے دیا، کیونکہ وہ کرسچینٹی کو تیاگ چکے ہیں، وہ کرسچینٹی کو سیریس نہیں لیتے، اس لیے عورتوں کو برابری کے حقوق ملتے ہیں، ورنہ نہیں ملتے تھے، ٹھیک ہے.
یہودیوں کا اگر آپ مذہب دیکھیں تو اس جیسا مساجنسٹ مذہب بھی آپ کو دنیا میں کم ہی نظر آئے گا، اور اسلام کی مثال تو آپ کے سامنے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک چیز ہے کہ عورت کو برابری کا حق دینا، عورت کو انسان سمجھنا، یہ مذہب نے ہونے ہی نہیں دیا، حالانکہ یہ اچھائی کی بات تھی. غلامی کو ختم کرنا ٹوٹلی طور پہ، کہ غلام نہیں بناؤ، یہ اچھائی خدا سے نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے، نہ یہودیت میں خدا یہ کہہ سکا کہ غلامی غلط ہے، نہ مسیحیت میں کہہ سکا کہ غلامی غلط ہے، نہ اسلام میں کہہ سکا کہ غلامی غلط ہے، اور باقی بھی جو دنیا کے مذہب ہیں ان میں بھی نہیں کہہ سکا کہ غلام بنانا، انسانوں کی خرید و فروخت، لونڈیاں بنانا، لوگوں کو سیکس آبجیکٹ کے طور پہ یوز کرنا، لوگوں کو ڈسپوزیبل پیکنگ کی طرح یوز کرنا، اور ان کی زندگی کو ختم کر کے ان کو مار دینا. ٹھیک ہے، ان سے کام کرا کے ان کو مار دینا. خدا کبھی بھی نہیں اس کو غلط کہہ سکا، بلکہ خدا ہمیشہ غلاموں کے مالک کے طور پہ اپنی اگزامپل اور کیا کرتا رہا ہے، ہمیشہ انسان کی اگزامپل ایک غلام کے طور پہ دیتا رہا. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، غلام مسیح، غلام رسول، کتنے مشہور نام ہیں. ٹھیک ہے، کرسچن بھی بہت ہیں غلام مسیح نام کے، غلام رسول کے نام کے بہت ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. عبداللہ، عبد کا مطلب عربی میں غلام ہوتا ہے، عبداللہ کا مطلب بھی اللہ کا غلام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیسی مطلب ایک عجیب بات ہے کہ ایک دنیا کی سب سے بھیانک چیز خدا نے اسے گلوریفائی کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک سمپل بات ہے کہ میں تو، کوئی مجھے کہے کہ جی میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، یا میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کو اپنے مالک کے طور پر، میرے لیے تو شرم کی بات ہے، میرے لیے تو منہ چھپانے کا مقام ہے، مگر خدا کے لیے نہیں ہے. خدا جو ہے وہ اس بات کو، مطلب خدا کو تو ہم سے زیادہ سمجھ ہے نا کہ میرے نام سے کتنی غلط چیز منسوب ہونے لگی ہے، تو میں تو ادھر سے بھاگوں، مگر خدا نے تو ایسے نہیں کیا. تو یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ خدا نے یہاں بھی برائی کو اچھائی بنا رکھا ہے اور اچھائی کو برائی بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے، اور خدا اس بات کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہا کہ یہ برا ہے، حالانکہ یہ برا ہے. خدا انسانوں کی برابری میں یقین نہیں رکھتا. مگر پھر آپ خود سوچیں کہ ایسا کیوں ہے کہ ان سب مذہبوں کا خدا، جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے یونیورس، اس نے کاسموس، اس نے سب کچھ بنایا ہے، تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم یہ برائیاں جو کہ بری چیزیں ہیں ان کو اچھا سمجھو، یا جو اچھائیاں ان کو برا سمجھو؟ سمپل بات ہے کہ مذہب وہ ہیں کہ مذہب آج دنیا کے بہت سے مذہب بلڈ ڈونیشن، آرگن ڈونیشن کے خلاف ہیں، حالانکہ یہ ایک اچھائی ہے. مگر خدا کیونکہ جہالت کے ٹائم میں پیدا ہوا تھا، اس لیے وہ جو ہے وہ اس اچھائی کو برائی بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لاش کے اندر ایک سینے میں، لاش کے سینے میں دل اگر قبر میں چلا جائے گا تو اس نے سڑ گل جانا ہے، اس نے کیا، اس کا کیا ہونا ہے؟ وہ کوئی اللہ کے پاس تو واپس چلا نہیں جانا، اسے ادھر ہی کیڑے مکوڑوں نے کھانا ہے اور مر جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے، ڈکے ہو کے. کچھ نے کاربن ڈائی آکسائڈ میں کنورٹ ہو کے ایٹماسفیئر میں چلے جانا ہے، اور کچھ نے جو ہے وہ کیا ہونا ہے، باقی زمین میں مٹی میں مل جانا ہے بس. وہ کوئی اللہ کے پاس تو نہیں چلا جانا وہ دل نا. ٹھیک ہے، مگر کیا ہے کہ نہیں، اس کو نہیں کر سکتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی موریلٹی اصل میں کیا ہے؟ یہ خدا کی موریلٹی نہیں ہے اصل میں، یہ انسان کی موریلٹی ہے. یہ 1400 سال پرانے انسان کی موریلٹی ہے. اسے کیا پتا کہ بلڈ کسی کو ڈونیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، دل بھی کسی کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، آرگنز ڈفرینٹ کسی کو ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں. اس کو کیا پتا تھا اس انسان کو جس نے اس خدا کی شریعت لکھی تھی؟ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انسان ہی اصل میں خدا تھا، جس نے شریعت لکھی تھی، جس نے کتابیں لکھی تھی، وہی خدا ہے. بائبل کا خدا ایک نہیں ہے، بائبل کے خدا ہزاروں ہیں، کیونکہ ان ہزاروں لوگوں نے اپنی اپنی عقل کے مطابق، اپنی جہالت کے مطابق وہ کتابیں لکھی. اسی طرح قرآن پتہ نہیں کس نے لکھا ہے، ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، حضرت محمد نے خود لکھا ہے یا کسی اوروں نے بھی اس میں بہت کچھ شامل کیا، ہم نہیں جانتے. تو کیا وہ خدا، قرآن کے خدا بھی وہ لوگ ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس کی موریلٹی، انہوں نے اس کی صورتیں، انہوں نے اس میں اچھائی برائی، اصول زندگی، مرنے کے اصول، ہر چیز کے اصول انہوں نے اس میں لکھے ہیں، اور انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق لکھے ہیں. کوئی کہیں سے کچھ نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، کسی نبی کو کوئی وحی شہی نہیں آتی تھی. یہاں تو کوئی دیوانہ ہو سکتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس سے خدا باتیں کر رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے کیا. تو یہ ساری موریلٹی جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ خدا کی موریلٹی ہے، اصل میں آج سے 1400 سال پرانے، 2000 سال پرانے، 3000 سال پرانے، 50,000 سال پرانے انسانوں کی موریلٹی ہے. 5000 سال سوری، ان کی موریلٹی ہے. انہوں نے جو سوچا تھا وہ سمجھتے تھے جیسے کہ یہ اچھا اور یہ برا ہے، اس کے مطابق انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا اور ہم اسے مان رہے ہیں.
وہ سمجھدار تھے کہ انہوں نے اپنے وقت کی موریلٹی جسے وہ اچھا برا سمجھتے تھے وہ انہوں نے ایٹ لیسٹ اس کو منوایا اور اس پہ کام کیا. مگر ہم جاہل ہیں کہ ہم آج بھی ان کی کو مان رہے ہیں اور اپنے وقت کی ضرورت کے مطابق آج کی اپنی موریلٹی اس کو ہم سمجھ نہیں رہے, اسے ہم ڈیفائن نہیں کر رہے. اور اگر ہم انسان ڈیفائن کر بھی چکا ہے تو ہم اسے سمجھ نہیں رہے. ہم کیونکہ جاہل کے جاہل ہی رہیں گے, اس لیے ہم نے اس کے اوپر عمل نہ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں 1400 سال پرانے والے جو ہے نا وہ صحیح بتا رہے ہیں کہ یہ اچھائی اور یہ برائی. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر 1400 سال پرانے انسان نے یا کسی پرانے جاہل نے آپ سے اپنی بات کو سچ منوانا ہو تو وہ کیا کس چیز کے ذریعے منوائے گا؟ وہ ول آف گاڈ کے ذریعے منوائے گا اصل میں. ٹھیک ہے, کہ یہ ول آف گاڈ ہے, اس کو مان لو اور اسے کوشچن نہ کرو. ول آف گاڈ مطلب ایک بات ہے کہ انجینئر جو بات کرتا ہے وہ اصل میں بہت ہی جاہلانہ بات ہے. ایک بالکل سڑک چھاپ, مطلب میں کیا سڑک چھاپ لوگوں کو بھی جاہل کہنا غلط بات ہے, بالکل ہی ایک ردی بات ہے وہ. ٹھیک ہے, کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کہ ہاں جی ہر بات ول آف گاڈ جب آ جائے گی تو آپ کیا کوشچن کر سکتے ہیں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ول آف گاڈ کا ورڈ کے جب جیسے ہی سنیں آپ اپنا کھوپڑی سے دماغ نکال کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں اور ول آف گاڈ نام کے فراڈ کو اس دماغ کی جگہ رکھ لیں اور اس سے سب دنیا چلاتے رہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کوشچن کیسے نہیں کر سکتے ان چیزوں کو, جب خدا نے ہمیں پتہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں بھی بہت غلط چیزوں کو صحیح کہا ہے اور صحیح چیزوں کو غلط کہا ہے. تلوار کے نام پہ خدا نے اپنا نام پھیلانے کو صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر صحیح بات کے اوپر انسان کو اچھے طریقے سے کنونس کیا جائے تو وہ کنونس ہو سکتا ہے. ہاں, اور ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان صحیح بات پہ کنونس نہیں ہو رہا تو آپ تلوار اٹھا لیں اور اسے مار دیں. ٹھیک ہے, تو تلوار کے تھرو مذہب پھیلانا, سب مذہب پھیلائے گئے ہیں تلوار کے تھرو, کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے جو تلوار کے تھرو نہیں پھیلایا گیا. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایک بھی ایسا نہیں ہے. جن کو غلط فہمی ہے کہ ان کا مذہب تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا, ان بیچاروں کو اپنی تاریخ نہیں پتہ یا ان کو جھوٹی تاریخ پڑھائی گئی ہے, ان کو اس لیے لگتا ہے. ہر مذہب کا تعلق طاقت سے تعلق ہے, اور طاقت کے ذریعے اگر مذہب پھیلایا جا رہا ہے تو وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا اگر اس کو طاقت کے ذریعے پھیلائے جانے کی اجازت دے رہا ہے تو پھر تو خدا کا مورل پرابلم بہت ہی بڑا ہے نا. پھر تو خدا بہت ہی غلط شخص ہے. کیونکہ اگر میں ایک بات کروں کہ میں ایک بات کی تبلیغ کر رہا ہوں, میں ایک بات کو لوگوں کو پریچ کر رہا ہوں, میں سمجھا رہا ہوں لوگوں کو کہ بھائی سائنس ٹھیک ہے, مذہب غلط ہے, اور لوگ میری بات نہیں مان رہے, تو میں تلوار اٹھا لوں, ہاں جی مانتے ہو کہ نہیں, گلے کاٹتے ہیں تمہارے, تو کیا یہ بات صحیح ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا صحیح, غلط ہوگی یہ بات. ٹھیک ہے, تو یہی بات ہے جو اگر مجھے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے تو خدا کو کیوں نہیں آئی؟ ٹھیک ہے, خدا کو تو آنی چاہیے تھی, اللہ کو تو آنی چاہیے تھی بات, جیزس کے باپ کو بھی آنی چاہیے تھی, یاہوے کو بھی آنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, نہیں آئی. تو پرابلم مین یہ ہے کہ خدا اگر کسی ایسی چیز کو جسے آپ اور میں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے نہیں سمجھ سکتا, تو آپ کا خدا ایک امورل خدا ہے. وہ ایک بد کردار, بد چلن, بد ذوق شخصیت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ برائی کو اچھائی کہہ رہا ہے. اگر کوئی انسان اچھائی کو برائی کہے اور برائی کو اچھائی کہے تو وہ دنیا میں بہت ہی غلط انسان سمجھا جاتا ہے. مگر خدا نے ہر برائی کو جسٹیفائی کیا, خدا نے جھوٹ بولنے کو جسٹیفائی کیا اپنے نام پہ, خدا نے قتل کرنے کو اپنے نام پہ جسٹیفائی کیا, لوگوں کے ساتھ سیکشول ہراسمنٹ اور ریپ کو اپنے نام پہ جسٹیفائی کیا, خدا نے غلامی کو اپنے نام پہ جسٹیفائی کیا, خدا نے زبردستی کی حکومت کو اپنے نام پہ جسٹیفائی کیا, عورتوں کو کم تر سمجھنے کو اپنے نام پہ جسٹیفائی کیا. دنیا میں آپ کوئی بھی برائی نکال لیں, میں آپ کو مذہب سے اگزامپل دے دوں گا کہ یہ برائی خدا کے نام پہ ہو چکی ہے اور اسے اچھائی سمجھا جا چکا ہے. کوئی بھی, یہ چیلنج ہے میرا, آپ دنیا کی کوئی بھی برائی اٹھا لیں, ہم آپ کو اگزامپل دے دیں گے, میں آپ کو اگزامپل بتا دوں گا کہ فلاں مذہب میں فلاں جگہ پہ اسے خدا کے نام پہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہر برائی, دنیا میں کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو خدا کے نام پہ نہ کی گئی. چوری, چکاری, ڈاکے, لوٹ مار, ٹھیک ہے, قتل و غارت, خون بہانا,
دوسروں کو قتل کرنا، عورتوں کو جانور سمجھنا، جانوروں کے خون، ہر چیز کو خدا کے نام پہ جسٹیفائی کیا جا چکا ہے. انوائرمنٹل ڈسٹرکشن، ٹھیک ہے، کوئی دنیا کی برائی نہیں ہے جو خدا کے نام پہ نہ کی گئی ہو اور اسے اچھائی نہ کہا گیا ہو. ہر ایک برائی اگر ایک مذہب میں نہیں ہے تو دوسرے میں ہے، دوسرے میں نہیں ہے تو تیسرے میں ہے، تیسرے میں نہیں ہے تو چوتھے میں ہے. انسانی قربانی تک خدا کے نام پہ کی گئی. انسانی خون کو خداؤں کی قربان گاہوں پہ ندیوں کی طرح بہایا گیا. تو اب آپ سے یہ سوال ہے کہ خدا کی موریلٹی پھر کیا ہے؟ خدا جیسا کوئی ٹو فیسڈ یا دو دھاری تلوار جیسی زبان والا پھر کون ہے، اور جس نے ایک چیز کو اگر برا کہا ہے تو اسی چیز کو خاص سرکمسٹانسز میں اچھا کہا ہے، ایک چیز کو اگر اچھا کہا ہے تو اسے ہی خاص سرکمسٹانسز میں برا کہا ہے. ٹھیک ہے، آل رسول کی عزتیں لوٹنا اور سروں سے دوپٹے اترنا بہت غلط بات ہے، مگر بنو مستلق کی یا بنو قریظہ کی ان کی چادریں سروں سے اترنا اور ان کی عورتوں کا سیکس سلیوز کے طور پر یوز ہونا، اس کو خدا نے 100% جسٹیفائی کیا ہر جگہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل اگر غلام بنے تو بہت برا ہے، وہ کسی کو غلام بنائے تو بہت اچھا ہے. اگر ان کو کوئی ان کے ملک سے مار مار کے نکال دے تو بہت برا ہے، وہ اگر کسی کو مار مار کے نکال دیں تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اور اگر کرسچنز کو آپ دیکھیں کہ جی وہ جو ہیں وہ بھی دنیا میں جہاں گئے انہوں نے کالونیز بنائی، انہوں نے لوگوں کو غلام بنایا، لوگوں کے پورے پورے ملک لوٹ لیے، ان کے بچوں بچیوں کو غلام بنا کے لے گئے اور آج تک ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پائے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں ہر جگہ ہر ایک چیز خدا کے، ہر برائی خدا کے نام پہ جسٹیفائی ہو چکی ہے، ہر برائی کو خدا کے نام پہ اچھا کہا جا چکا ہے. تو خدا کی موریلٹی کی پھر ہم کیا بات کریں؟ خدا کی موریلٹی تو ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، ایک ٹوٹیلیٹیرینزم ہے. ٹھیک ہے، جیسے کوئی بہت بڑا ڈکٹیٹر نہیں ہوتا، کوئی موسولینی، کوئی اسٹالین، کوئی ہٹلر، کہ جس کو وہ کوئی اچھا کہہ دیتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے، جس کو وہ برا کہہ دیتے ہیں وہ برا ہوتا ہے. بس وہی بات خدا کی ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جی خدا کیا ہے، تو خدا اصل میں ایک ہٹ دھرم ڈکٹیٹر ہے جس کو اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ یہ چیز بری ہے اور ہر حالت میں بری ہے. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے جی، تو امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اگر آپ میری باتوں سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو تب بھی ضرور بتائیے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ایگزامپلس ہیں اور خدا کے بارے میں کسی بھی مذہب میں کہ اس نے برائی کو اچھائی کہا اور اچھائی کو برائی کہا، تو ضرور کامنٹس میں مجھے بتائیں. میں کامنٹس پڑھتا ہوں، میں ضرور آپ کے کامنٹس پڑھوں گا، اور میں بہت سے ایسے لوگوں کے کامنٹس لائک بھی کرتا ہوں. اور اگر کسی نے ہمیں کوئی ایسی بات بتائی ہو جو کہ بہت زبردست ہوتی ہے تو میں اس کامنٹ کو پن بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ ضرور بتائیے گا جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، اور یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ سے ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بس بتا دیں. آپ جب اسے کامنٹس میں لکھیں گے تو اور بھی بہت سے لوگ اسے سیکھیں گے، اور پھر اگر وہ بات نئی ہوگی اور اس قابل ہوگی تو ہم اسے لائیو اسٹریم میں ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم کسی اور مونولاگ میں بھی اس کا ذکر کر سکتے ہیں آپ کے کامنٹ کا. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ ضرور بتائیے گا. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کچھ کامنٹس میں لکھا ہے. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آن نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. اسے سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں. آپ اس چینل کی ممبرشپ پیٹریون پہ لے سکتے ہیں، آپ پے پال کے تھرو یا بائی میاں کافی کے تھرو بھی ون ٹائم سپورٹ بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چینل کی ممبرشپ بھی کھلی ہیں، وہ بھی آپ ضرور لے لیں. چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں. آداب. اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں تاکہ یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پے پال، پیٹریون اور بائی میاں کافی تینوں پلیٹ فارمز پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ان تینوں پلیٹ فارمز کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں